میں رسول خدا نے یہ بتایا ہے کہ میں سوار پر بھی لعنت کرتا ہوں، سوار کے پیچھے چلنے والے پر بھی لعنت کرتا ہوں، اور اس سواری کے مہار پکڑنے والے پر بھی لعنت کرتا ہوں۔ آپ کے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اب میں نام لوں گا تو بلا وجہ معاملہ خراب ہو جائے لیکن گا۔ ایک شخص کے فعل کی وجہ سے آپ اس کے آباء و اجداد تک پر لعنتیں کریں گے، نہ اس کو سپورٹ کیا جائے گا، نہ اس بات کو درست تسلیم کیا جائے گا۔ وہ تاریخ پڑھیں، جب ہم بتاتے ہیں تو پھر معاملے خراب ہوتے ہیں۔ اور بدھ کے دن جمعہ کس نے پڑھایا؟ آپ ذرا تاریخ اٹھائیں۔ بسم اللہ کو جہر سے خفا کس نے کیا؟ تاریخ اٹھائیں۔ جو روایت مہدوی صاحب نے پیش کی ہے اہل بیت کے متعلق، وہ روایت ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سے جن انسانوں کو اور جن لوگوں کو انتہائی شدید طریقے سے ناپسند فرماتے تھے وہ بنو امیہ اور بنو حنیفہ اور بنو ثقیف کے لوگ تھے۔ دلشاد مہدوی صاحب، میں یہ بات واضحاً سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا تشیع کو بنو امیہ سے کوئی خاص دشمنی ہے، یا کچھ ایسے کام ہیں بنو امیہ کے کہ جو تشیع کو زندگی بھر ناپسندیدہ لگتے ہیں اور کسی بھی طور سے قابل قبول نہیں؟ کیونکہ عمومی طور سے میں نے جب سنا ہے بنو امیہ کے حوالے سے اچھے کلمات نہیں سنے، آپ اس کی کیا وجہ بتا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اویس بھائی شکر گزار اور سپاس گزار ہیں خالق کائنات کے کہ پروردگار عالم نے آپ کے ذریعے اور توسل سے ہمیں یہاں پر ذکر آل محمد اور فضائل اور کمالات و مناقب آل محمد کو بیان کرنے کا موقع فراہم کیا، اور ساتھ میں موقع فراہم کیا کہ ہم ان کے دشمن اور ان کے عدو کے کرتوت کو بیان کریں۔ قرآن مجید نے دو شجروں کا ذکر کیا ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے۔ کیا ہی عمدہ اور چبھتا ہوا سوال آپ نے کیا کہ آخر کیا پڑی ہے شیعوں کو کہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ بنو امیہ کے متعلق جو ہے ہمیشہ ناپسندیدہ نظر رکھتے ہیں۔ وجہ اس کے کہ میں شیعوں کی ناپسندیدہ نظر کو بیان کروں، میرے پاس مستدرک صحیحین سے ایک روایت ہے، اور روایت کرنے والے علامہ نشاپوری یہ کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنسبت کہتے ہیں کان ابغض الاحیاء الی رسول اللہ بنو امیہ و بنو حنیفہ و ثقیف۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سے جن انسانوں کو اور جن لوگوں کو انتہائی شدید طریقے سے ناپسند فرماتے تھے وہ بنو امیہ اور بنو حنیفہ اور بنو ثقیف کے لوگ تھے، کہ ان سے رسول خدا کیوں بغض رکھتے تھے، رسول خدا کیوں عداوت رکھتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی مستدرک علی صحیحین میں آگئے حاکم نشاپوری نے بیان کی، اور وہ روایت کی جناب ابو سعید خدری سے، اور وہ بیان فرماتے ہیں رسول خدا نے یہ جملے کہے، اور رسول خدا یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل بیتی سیلقون من بعدی من امتی قتلا و تشریدا و ان اشد قومنا لنا بغضا بنو امیہ و بنو المغیرہ و بنو مخزوم۔ تو رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد کچھ لوگ میری اہل بیت کو دربدر کریں گے، انہیں اذیت دیں گے، انہیں قتل کریں گے، انہیں بھگائیں گے، انہیں اسیر کریں گے، اور وہ لوگ کوئی اور نہیں ہوں گے بلکہ بنو امیہ، بنو مغیرہ اور بنو مخزوم ہوں گے۔ اور یہ کمال کی بات دیکھیں کہ اس صحیح کو، اس حدیث کو صحیح الاسناد طریقے اور طرق سے سکہ اور راویوں سے نقل کیا گیا، اور اس کو معتبر قرار دیا گیا، اور اس کا انکار کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ خود رسول خدا یہ بتا رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ جو گروہ، جو مکتب دشمنی کرے گا، وہ مکتب جو ہے وہ بنو امیہ کا مکتب ہے۔ آپ دیکھیں خود قرآن مجید یہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو قرآن بھی بتا رہا ہے کہ رسول کے جو دشمن ہیں وہ نسل پیغمبر کے مخالفت کریں گے، اور وہاں پر خدا نے مجدہ دیا کہ آپ گھبرائے نہیں کہ جو دشمن اولاد رسول میں آئیں گے پروردگار عالم انہیں بے نسل اور ابتر قرار دے گا۔ یہ مختصر جواب تھا زبانی رسول خدا، مزید آپ پوچھیں گے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت شکریہ، مختصر ہے مگر توجہ طلب ہے، اور یقیناً اس سے بہت سارے سوالات نکلتے ہیں۔ یقیناً میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ مفتی عبدالباقی اخوندزادہ صاحب، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ جب ہم بنو امیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کیا احادیث میں اسی حوالے سے رسالت مآب نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے بنو امیہ کو، اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کو محفوظ رکھیں ان سے، اور حکومت اور امارت کو بھی دور رکھا جائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جب بھی ہمارا مسلک اہل تشیع کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو ہم اس بات کو بار بار عرض کرتے ہیں کہ اصول مأخذ احادیث وہ ہمارے بہت مختلف ہیں، اور اس بنیاد پر کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جو مکتب اہل تشیع میں موجود ہوتی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت ان روایات کا انکار کرتی ہے۔ جو پہلی روایت میدوی صاحب نے پڑھی ہے، جس میں بنو امیہ بن حنیفہ کا تذکرہ ہے، پہلی روایت جو ہے بنیادی طور پہ اس میں بنو امیہ کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن پھر جب اس کو ذکر کیا گیا تو وہاں پر بنو امیہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ سندن یہ روایت صحیح تو نہیں ہے، ضعیف ہے البتہ۔ بہرحال یہ کوئی عقائد کا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا اتنا ضعف تو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اب صرف بنو امیہ کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں 3 قبیلوں کا تذکرہ ہے، اور وہ 3 قبیلوں کے تذکرے کی وجوہات کیا ہیں، اس پر علماء نے اپنی تشریحات بیان کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے نجد کے بارے میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اہل یمن کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ سے درخواست کی گئی کہ آپ اہل نجد کے لیے دعا کریں، آپ نے پھر اہل یمن کے لیے دعا کی، پھر آپ سے کہا گیا کہ اہل نجد کے لیے آپ دعا کریں، آپ نے پھر اہل یمن کے لیے دعا کی۔ تو کچھ علاقوں یا کچھ لوگوں کے لیے آپ کا جو ہے وہ محبت، اور کچھ کے لیے آپ کی اظہار ناراضگی یہ آپ کی زندگی میں بھی تھی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حلق کا معاملہ آیا عمرے اور حج کے موقع پر، تو آپ نے 3 مرتبہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ بال منڈواتے ہیں ان کے لیے 3 مرتبہ اللہم ارحم المحلقین محلقین محلقین، اور پھر آپ نے 1 مرتبہ مقصرین، جو کہ تو یہ دعائیں اور یہ کچھ نفرت یا کچھ اظہار، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ جو روایت میدوی صاحب نے پیش کی ہے اہل بیت کے متعلق، وہ روایت ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، لہٰذا اہل سنت اس متعلق کہ بھائی خاص اس قبیلے کو اس وجہ سے کہ چونکہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی جو ہمارے پاس لوگ، یعنی جب بنو امیہ کو ہم اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاں بنو امیہ کی ابتدا اٹھائی جاتی ہے ابو سفیان سے، کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہندا، اور اس کے بعد پھر یزید۔ جبکہ بنو امیہ کی تاریخ اس سے بہت پرانی ہے، جب سے قریش ہیں، جب سے بنو امیہ ہے، کیونکہ قریش ہیں تو بنو امیہ تو بہت پہلے سے تھے۔ اب جو لوگ مسلمان ہوئے، اب قرآن مجید نے کیا فرمایا، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ جو پہلے مسلمان ہوئے ان کا تو درجہ ہی الگ ہے نا۔ میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تقابل بنانے والوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ تقابل لاتے ہیں حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ، تقابل ہی نہیں ہے۔ ایک طرف علم کا پہاڑ ہے اور دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک طرف وہ ہیں کہ جن کی فضیلتوں پر اتنی روایتیں ہیں جو صحیح ہیں، مستند ہیں، متفق ہے، دوسری طرف جو ہے روایات انتہائی کم ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہم صلوات اللہ وسلام اور بنو امیہ کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تقابل ہو نہیں سکتا۔ بس اتنا ہے کہ وہ بھی قریش میں سے ہیں اور یہ بھی قریش میں سے تھے۔ باقی کسی قبیلے پر، کسی اہل بیت پر، کسی گھر والے پر اس گھر والے ہونے کی وجہ سے نہ ملامت ہے، نہ لعنت ہے، نہ برائی ہے۔ ہاں کسی شخص نے کیا، آپ یزید کو لعنتی کہتے ہیں، 1000 مرتبہ کہیے۔ آپ عبید اللہ بن زیاد کو ملامت کرتے ہیں، 1000 مرتبہ کہیے، ہم آپ کے ساتھ ملامت کریں گے۔ لیکن ایک شخص کے فعل کی وجہ سے آپ اس کے آباء و اجداد تک پر لعنتیں کریں گے، نہ اس کو سپورٹ کیا جائے گا، نہ اس بات کو درست تسلیم کیا جائے گا۔ نہ اس کو سپورٹ کیا جائے گا، نہ اس بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ علامہ شیخ دلشاد میدوی صاحب، ایک شخص کا کام برا تھا، ایک شخص کا کردار خراب تھا، ایک شخص ملعون تھا، زندیق تھا، اس شخص کی آڑ میں پورے خاندان کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ پورے خاندان کا کیا قصور ہے اس میں؟ دیکھیے آغا، ابتدا میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ خود رسول خدا نے مینشن کیا ہے، اور رسول خدا نے کہا ہے کہ یہ خاندان والے میرے اہل بیت سے دشمنی رکھیں گے، اور یہ قرآنی اصول ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے بعد جو آیت آتی ہے وہ یہ آتی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ بزرگوار یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، یہ مستدرک حاکم میں صحیحین میں روایت ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی روایت کو مستند ابی یعلا الموصلی بھی لائے
لائے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ روایت تاریخ الکبیر ابن ابی خیثمہ بھی اس روایت کو لائے ہیں، مگر وہ بنی امیہ کو بچانے کے بجائے انہوں نے فلاں فلاں کا جملہ کہا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ضعیف ہے، اس حد تک انہوں نے قبول کیا، ولو کہ وہ بچانا تو بہت زیادہ چاہتے ہیں مگر ان کے پاس کوئی راہ حل نہیں ہے۔ اب آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا، اور اس سوال کی وجہ سے میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہمارے پاس سورہ اعراف آیت نمبر 77 میں یہ جملہ ملتا ہے، فَأَقَرُوا النَّاقَةَ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، کہ جناب صالح کی ناکہ کو قتل کرنے والا ایک شخص تھا جس کا نام قدار ابن سالف تھا یا سالف تھا، مگر پوری قوم کو پروردگار عالم نے مبتلا کر دیا۔ کیوں عذاب میں مبتلا کیا؟ کیونکہ اس کے اعمال پر راضی تھی، اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی جرم کرنے والا جرم کرتا ہے اور اس کے اعمال پر راضی ہوتا ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے دور نہیں جاتا، قریب آتا ہوں آپ کے۔ سوائے کے محرکہ ابن حجر مکی جب یزید مر گیا اور یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ ثانی کو خلافت کے لیے دعوت دی گئی، تو اس نے کہا کہ میرے آبا و اجداد نے یہ کام برا کیا، آل رسول کے ساتھ برائی کی، ان کو در بدر کیا، ان کو جو ہے ان کی بیٹیوں کے حرمت اور عزت کا خیال نہیں رکھا، تو میں ان سے خیر نہیں دیکھتا۔ تو اس کے جملے ہیں معاویہ ثانی کے سوائے کے محرکہ ابن حجر اسقلانی یہ لکھتا ہے کہ میں اپنے باپ اور اپنے باپ کے بڑوں پر لعنت کرتا ہوں۔ اس کے جو وہ جملے وہ میں یہاں پر نہیں کہوں گا، پھر اشارہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ خود روایات بھری پڑی ہیں کہ ناسبیت کی بنیاد رکھنے والے بنو امیہ بنو مغیرہ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یزید کی خلافت کے لیے جو معاویہ کو اکسایا تھا وہ مغیرہ ابن شعبہ تھا، اسی نے اکسایا تھا اور کہا تھا کہ آپ یزید کی خلافت کا اعلان کیوں نہیں کرتے، لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے۔ تو یہاں پر رسول خدا اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کوئی ذاتی اناد نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ ہم معاویہ ثانی کی تعریف کرتے ہیں، ہم عمر ابن عبد العزیز جو بنو امیہ سے ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مولا کائنات پر جو سب و شتم کیا جا رہا تھا، جو ممبروں سے گالیاں دی جا رہی تھی۔ اس وقت میرے پاس اہل سنت کی 35 کتابوں کے حوالے ہیں جس میں میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور خاندان نبوت پر گالیوں کی شروعات کس نے کی؟ یہ گالیوں کی شروعات، یہ برائی کرنا، یہ بنو امیہ کی طرف سے موجود تھا۔ میرے ساتھ اس وقت میرے پاس بلکہ 57 کتابوں کے نام میرے پاس اور 57 کتابوں کے حوالے موجود ہیں۔ یہ کسی سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کی طرف جائیں تو قرآن بھی کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ۔ یہ پروردگار عالم بتا رہے کہ جو محمد کے ساتھی ہیں وہ آپس میں ہمدرد اور رحم دل اور ساتھی ہیں۔ تو یہ کیسے ساتھی تھے؟ رسول خدا نے خود کہا۔ اور بڑے مزے کی بات، میں ایک اور روایت کی طرف آؤں جس میں رسول خدا نے، یہ تو اس کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، جس میں رسول خدا نے یہ بتایا ہے کہ میں سوار پر بھی لعنت کرتا ہوں، سوار کے پیچھے چلنے والے پر بھی لعنت کرتا ہوں، اور اس سواری کے مہار پکڑنے والے پر بھی لعنت کرتا ہوں۔ آپ کے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اب میں نام لوں گا تو بلا وجہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جب یہ چیزیں ہیں، رسول خدا بتا رہے ہیں کہ بنو امیہ آئے گا، اور وہ بات جو رسول خدا امام حسین کوٹ کرتے ہیں کہ اگر بنو امیہ میں سے کسی کو دیکھو کہ وہ مہار حکومت کو تھام رہا ہے تو جاؤ اس کے پیٹ کو چاہ کر دینا، کوئی بھی رعایت نہیں کرنا۔ رسول خدا تو اول دن سے بتا رہے ہیں، بلکہ انما بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جب اس کی تفسیر میں جاتے ہیں تو رسول خدا کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ممبر پر بندر ناچیں گے اور وہ میرے دین کے ساتھ مذاق کریں گے۔ تو اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ رسول خدا کہتے ہیں وہ بنو امیہ والے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا کہ یزید ممبر پر بیٹھ کر بندر کے ساتھ کھیلتا بھی تھا، اس کی ریس بھی لگاتا تھا، اس کا جوا بھی لگاتا تھا، سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ نہیں معلوم کس کو یہ لوگ بچانا چاہتے ہیں اور کس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ مفتی عبدالباقی صاحب، یہ توجہ طلب بات ہے کہ کیا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خواب دیکھا تھا کہ آپ کے ممبر مبارک کو بندروں نے گھیر لیا ہے، اور کیا واقعی اس کی اسناد موجود ہے، اور یہ واقعہ کس طرح کا ہے؟ میں ابھی کچھ عرصہ قبل ہم نے ان سے بات کی تھی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ بات جب کرتے ہیں تو بہت شائستگی ہوتی ہے، اور سامنے والے کی ساتھ آپ کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل نہ بھی ہو تو آپ اپنے شائستگی کو چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن آج پتہ نہیں اپنی شائستگی کو چھوڑ چکے ہیں،
انہوں نے کہا کہ میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے بنو امیہ میں سے نے آپ کیا کی طرف نہیں کہا، آپ کو تو میں بنو امیہ کا سمجھتا بھی نہیں. الحمدللہ آپ خاندان اہل بیت سے میں اور عرض یہ رسول کر رہا خدا ہوں کے کہ اہل ہم بیت سے ہے محبت کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ابھی تک بنو امیہ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھیں، وہ مختلف کوشش تو طریقوں میں سے. بھی کروں گا بھی، اس لیے کہ جو روایات ہمارے ہاں موجود ہوں گی ان روایات کو تسلیم کرنے سے کسی کو بھی اعتراض یعنی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. جہاں تک انہوں نے روایت پیش کی لعن الراکبہ والسائقہ، یہ روایت ہمارے ہاں درست نہیں ہے، اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح سے ممبر پر اچلنے والے بندروں کی روایت اہل سنت والجماعت کے نزدیک نہیں ہے. اب کسی کتاب میں اس کا لکھا جانا، دیکھیے کتابوں میں تو لاکھوں چیزیں موجود ہیں، ہمارے ہاں تو پھر بھی یہ تسلیم ہے کہ بخاری مسلم کی روایات جو ہیں وہ 100% صحیح ہے. اہل تشیع حضرات کے نزدیک تو ان کی جو 4 مستند کتابیں ہیں ان کی بھی ساری روایتیں مکمل طور پر صحیح نہیں ہیں، وہ بھی غلط ہو سکتی. تو جب یہ بات مسلمہ ہے کہ روایات کتابوں میں ہر طرح کی ہو سکتی ہے، بات یہ ہے کہ جب معاویہ ابن یزید ابن معاویہ درست ہے، معاویہ ابن یزید ابن معاویہ درست ہے، اور یہ واحد معاویہ ہے جس پر آپ کے ہاں درود و سلام بھی ہے، رحمت کی دعا بھی ہے. عمر ابن عبدالعزیز درست ہے کہ وہ اہل بیت کے اس قدر کو، اس احترام کو پہچانا جو کہ بہت عرصے سے نہیں پہچانا جا رہا تھا. ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں جس نے قدر کو پہچانا اس کی قدر کو پہچانیے، جس نے قدر کو نہیں پہچانا اس کو آپ ملامت کیجئے، اس کے ساتھ آپ وہ کیجئے. ایک بہت ہی بہترین جملہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے لیکن سابقین میں سے، بہت پرانوں میں سے، انہیں کہا حضرت آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میری ان کے بارے میں وہی رائے ہے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. کہا یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا میری رائے یزید کے بارے میں وہی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. ہم تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے میرے مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیکھا کہ جب رات ہوئی ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی تو میرے مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک جملہ نکلا زبان سے، قتلانا و قتلاہم فی الجنتی، ہمارے مقتول ان کے مقتول یہ دونوں جنت میں ہیں. اور کیا فرمایا؟ اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں ہمارے خلاف بغاوت کر گئے ہیں. اہل سنت والجماعت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور یہ ہمارا بعد کے لوگوں کا نظریہ بن چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق تھے، حضرت معاویہ سے غلطی ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر جب ہاتھ رکھا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے ہاں تسلیم نہیں ہے یہ الگ بات ہے. 20 سال وہ بیعت قائم رہی، 20 سال تک احترام کا ایک رشتہ باقی رہا. ہم بھی کہتے ہیں اس احترام کے رشتے کو باقی رکھیے. یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا گیا، مثلی لا یبایع مثلک، میرا جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جملہ اہل تشیع کے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، میں بھی استعمال کرتا ہوں. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہم یزید کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے حسین نے دیکھا، لیکن یزید، عبید اللہ ابن زیاد اور شمر اور ان لوگوں کے تمام ملبے کو اٹھا کے ہم لے کر جائیں اور تمام بنو امیہ کو، جس میں عثمان ابن عفان بھی ہے، اس میں سعید ابن زید بھی ہے، اس میں اور بھی بڑے بڑے اکابرین ہیں، ہم سب کے اوپر ملبہ ڈال دیں، سب کو گندا کہنا شروع کر دے، سب کو برا کہنا شروع کر دے. انہوں نے جو بات کی ناقہ صالح کی بات، قرآن خود کہتا ہے انہوں نے اپنے بدبخت کو بھیجا. قرآن کا لفظ کیا ہے؟ اس بعثا، جب انہوں نے بھیجا اپنے بدبخت کو، پوری قوم نے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد گیا تو اللہ نے پوری قوم کو، کیا یزید کے موقع پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ زندہ تھے؟ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے؟ کیا ہندہ زندہ تھی؟ کیا دوسرے بنو امیہ زندہ تھے؟ نہیں زندہ تھے. وہ اگر زندہ ہوتے تو کبھی بھی اس قتل حسین پر راضی نہ ہوتے. جیسے معاویہ ابن یزید راضی نہیں تھا، جیسے عمر ابن عبدالعزیز راضی نہیں تھا، وہ رحم اللہ کے قابل ہیں. تو بنو امیہ مکمل کو اس لپیٹ میں لانا یہ مناسب بات نہیں ہے. بہت بہتر. ہم آگے بڑھتے ہیں. چند ایک خدشات ہیں، ظاہر میں علماء سے ہی پوچھ کے ان خدشات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آپ نے کہا کہ یہ شخصیات زندہ نہیں تھیں. حضرت امیر حمزہ کے شہادت کے موقع پہ تو ابا سفیان موجود تھے. اسی طرح سے آپ نے ایک جگہ بتایا حضرت عمار یاسر کی شہادت کے اوپر معاویہ بن ابی سفیان موجود تھے.
اور اس کانٹیکس کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، علامہ صاحب کی طرف آؤں گا، کہ بنو امیہ میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ خود مفتی صاحب نے میری بڑی اچھی اس میں تصحیح فرمائی، بلکہ رہنمائی فرمائی ہے، کہ خود معاویہ ابن یزید ایک مثالی کردار ہے، آگے عمر ابن عبدالعزیز ایک مثالی کردار ہے۔ تو جب آپ پورے بنو امیہ کو اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو یہ جو عظیم اور اچھے لوگ ہیں جن کو آپ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ بھی اس دھندلے سے سیاہ رنگ میں رنگ دیے جاتے ہیں۔ دیکھیے آغا، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلاؤں، اور انہوں نے کہا کہ قوم والوں نے ناقہ صالح کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، تو یہ جو سب یزید پر اکٹھے ہو گئے اور بیعت کر لی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس میں کربلا کے میدان میں پچھلی مرتبہ آپ کے ساتھ جب بات ہوئی، طلحہ علوی بھی تھے اور میں نے کہا کہ 8 صحابی تھے، اس پر اس نے انکار کیا یہ پروگرام رہنا ہے ہمارا اور اس کو کرنا بھی ہے، تو اس میں تو آپ نے یہ انکار کیا کہ کربلا کے میدان میں 8 صحابی نہیں تھے، اگر تھے بھی تو وہ رسول کو دیکھنے والے تھے، نام کے مسلمان تھے، صحابی نہیں تھے، چلے، مگر یہ جو تمام صحابہ نے اجماع کر کے یزید کو اپنا خلیفہ بنایا، تو اور جب یزید امام حسین کو قتل کر کے آیا تو کون سا وہ صحابی تھا جس نے یزید کے اس کام پر لعنت اور ملامت کی، احتجاج کیا، کہا کہ تم نے غلط کیا؟ وہ احتجاج تو دکھاؤ نا ہمیں۔ میں نے جو یہ جملہ کہا تھا اپنا قادر ہزاروی کو کہ تم جو کہتے ہو شیعوں نے حسین کو مارا، تو تم اپنوں کے احتجاج تو دکھاؤ نا۔ عبداللہ ابن عمر لوگوں کو پکارتا رہا اس روایت کے سہارے سے کہ اگر کوئی مر جائے اور اس پر کسی حاکم کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، تو آپ عبداللہ ابن عمر کی ملامت اور مذمت تو دکھائے نا کہ اس نے مذمت کی ہو کہ اے یزید تم نے غلط کیا، خانوادہ رسول کو تم نے دربدر کیا، مکہ پر تم نے تاراجی کی، اور مدینے پر تم نے جو صحابہ کی جو بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ کیا کرتوت کی ہے، یہ ساری چیزیں کہنے کی ہیں۔ باقی رہا سوال یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو یہ روایت میں نے پیش کی اور جس کی طرف آپ بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ لعن اللہ نے لعنت کی القاعدہ والراقبہ والسائق، یہ 4 سنی کتب سے موجود ہے، تاریخ ابن ابی الفدا سے موجود ہے، اور اس کی سند کی ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں جناب ہیثمی نے، اور تاریخ طبری میں یہ موجود ہے۔ آپ کی جب آپ کا دل چاہے تو مانوں، جب آپ کا دل چاہے تو انکار کر دوں، کوئی آپ کا آگے پیچھے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کس بنیاد پر انکار کرنا ہے، کس بات پر اقرار کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ آپ یہ مجھے کہتے ہیں کہ علی مولا نے جو ہے جناب معاویہ کی تعریف کی، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں نہج البلاغہ میں مولا علی نے معاویہ کے لیے کیا کہا۔ مولا علی کہتے ہیں واللہ ما معاویہ تو بے ادھ منی، یہ جو معاویہ چالاکی کرتا ہے، چال بازی کرتا ہے، اس میں مجھ سے زیادہ نہیں، ولیکنہ یغدر و یفجر، مگر یہ حد سے گزر جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، یغدر گناہ کرتا ہے، یفجر اور کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اگر مجھے دھوکہ دینا برا نہ لگتا تو میں اسے بتاتا دھوکہ اور چالاکی کیا ہوتی ہے۔ یہ حضرت علی بتا رہے ہیں معاویہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد حضرت علی بتا رہے ہیں کہ یہ معاویہ لوگوں کو اکسا کر میرے خلاف لاتا ہے۔ نہج البلاغہ پورا بھرا پڑا ہے، آپ کس کو بتانا چاہتے ہیں، کس کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیے نا کہ رسول خدا یہ بتا رہے ہیں کہ میری آل کے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ جن لوگوں نے برائی کی ہے آپ اس کی طرف چلے آئے۔ میں تھوڑی آپ کو بس اتنی سی آپ کو بتاتا ہوں، یعنی کہ حوالے بتاتا ہوں کہ مولا علی پر لعنت کس نے بھجوائی۔ ذرا تاریخ میں جائیں نا، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آخر میں یہ معاملہ ہو گیا، یوں ہو گیا، آپ دیکھیں اور تاریخ پڑھیں، جب ہم بتاتے ہیں تو پھر معاملے خراب ہوتے ہیں۔ اور بدھ کے دن جمعہ کس نے پڑھایا، آپ ذرا تاریخ اٹھائیں۔ بسم اللہ کو جہر سے خفا کس نے کیا، تاریخ اٹھائیں۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر معاملے آگے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے جو اچھے ہیں ان کی تعریف ہے، معاویہ بن یزید کی تعریف ہے، عمر بن عبدالعزیز کی تعریف ہے، باقی یہ تاریخ میں کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، چاہے آپ اوپر دھول چڑھانا چاہیں، چاہے آپ اوپر پردے چڑھانا چاہیں۔ بنی امیہ کا قریب چہرہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے، رسول خدا سے لے کر امام حسین تک بنو امیہ کا جو کردار رہا وہ سب کے سامنے اظہر من الشمس ہے، وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے لقمہ خشک گلے میں اترتا نہیں نا، سوائے اس کے کہ یہ زبردستی لقمہ اتارنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ خانوادہ ان کے گلے سے اترنے والا نہیں ہے۔ آج تک دیکھیں کوئی یزید کو رضی اللہ کہتا ہے، کوئی یزید کو لعنت اللہ کہتا ہے، یزید کے متعلق ابھی تک ان کے اکابر فیصلہ نہیں کر پائے۔ اور مجھے ان کے اکابر کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ جو یزید کا دفاع نہیں کرے گا تو پھر ان کے بڑوں کا بھی دفاع نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ یہاں سے شروعات کرتے ہیں۔ آغا میں آپ کی طرف آتا ہوں اور سوال کے طور پہ میں یہ رکھتا ہوں جو اہم نکات انہوں نے اٹھائے ان میں یہ بدھ کے دن
جمعہ پڑھانے والا واقعہ کیا ہے، اس پہ ذرا میری رہنمائی فرمائے. اور دوسرا، ممبروں سے سب و شتم حضرت علی کے لیے کیا جانے اور کروائے جانے کا حکم دینے کا واقعہ کیا ہے، اور کیا یہ قنوت نازلہ پڑھنے والا واقعہ بھی ٹھیک ہے کہ خود حضرت علی نے قنوت پڑھا؟ یہ ذرا مفتی صاحب اس پہ آپ کی نگاہ، تاریخی نگاہ ہونی چاہیے، مجھے بتائیے. آپ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کی اور آپ نے ان کے مسئلے کی بات کی. ہمارے ہاں کچھ روایات ایسی ہیں، کچھ تحقیق ایسی ہے جو اس بات کا انکاری ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ شق ہوا ہو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کا کلیجہ چبایا گیا ہو. میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے اس وقت اپنی بخاری کی ایک پکی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس میں بہت ساری چیزوں کی رد ہے. وہ اشرف ابو سفیان اس زمانے میں احد میں کافروں کے سردار تھے. جب مسلمان پیچھے ہٹے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی پیچھے ہٹے، تو ابو سفیان اوپر ایک جگہ پر چڑھ کر اس نے کہا افی قومی محمد، کیا قوم میں محمد موجود ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جواب مت دو. پھر فرمایا پھر ابو سفیان نے کہا کہ کیا ابو قحافہ یعنی ابو بکر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جواب نہ دو. پھر اس نے کہا کہ قوم ابن ابی خطاب یعنی حضرت عمر ہے؟ تو فقال ان هؤلاء قتلوا. جب تینوں کا جواب نہیں ملا تو ابو سفیان نے اعلان کر دیا وہ تینوں قتل ہوئے. یہاں ایک دعویٰ کیا جاتا ہے جو ہمارے ہاں کچھ غالی قسم کے اہل تشیع کرتے ہیں کہ جی عمر تو بھاگ گیا تھا، اور آپ کے پروگرام نے بھی ایک صاحب نے جو ہے وہ فضول بکواس کی تھی. اگر یہ بھاگ گئے تھے تو اللہ کے نبی کے برابر میں کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت عمر فلم یملک عمر نفسہ، عمر نے قابو نہیں ہوا تو اس نے کہا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تجھے ایسی غمگین باقی رکھ کے، اللہ کے نبی زندہ ہیں. آگے ابو سفیان کیا کہنے لگا؟ یومن بی یومن، آج کا دن بدر کے مقابلے میں ہو گیا، وہاں ہمارے 70 مرے تھے، آج تمہارے 70 شہید ہو گئے. پھر کہا وتجدون مسلطن، تم قوم میں مسلح پاؤ گے. مسلح کیا ہے؟ میت کی بے حرمتی، ناک کاٹنا، کان کاٹنا، جو بھی ہے. پھر کیا کہا؟ لم آمر بہا، میں نے اس کا حکم نہیں دیا ہے. ولم تسوءنی، اور مجھے اس پر کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ عرب میں جب جنگ ہوتی تھی تو وہاں پر یہ مسلح کرنا یہ ایک عادت تھی. ابو سفیان نے باقاعدہ اس کی وضاحت کی کہ اگر تمہیں قوم میں مسلح ملے گا تو نہ تو میں نے اس کا حکم دیا اور نہ مجھے اس مسلح ہونے سے کوئی تکلیف ہے، کہ دشمن تھے مقابلے میں آ گئے، لہٰذا یہ کوئی پری پلان نہیں تھا کہ فلانے کو کرنا ہے فلانے کو نہیں کرنا ہے. یہ جس کا ہاتھ چلا وہ چلا.